السلام علیکم اسٹوڈنٹس I'm محمد عظیم احمد. Today's lecture is relating to what is business entity concepts. آج ہم business entity concepts کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. Let's start in the name of Almighty Allah. اچھا, business entity concepts کیا ہوتا ہے؟ Affairs of business اگر اس کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں, افیئرز آف بزنس از انٹائرلی separate from the affairs of its owner. Affairs of its owner, یعنی کہ بزنس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اونر کے تمام معاملات سے بالکل علیحدہ ہوتے ہیں, بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں. یعنی بزنس کی جو بھی ڈیلنگز ہے وہ اونر کی اپنی پرسنل ڈیلنگ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اب جیسے بزنس کا جو اگر پروفٹ ہوا اس کو ہم اونر کے پروفٹ سے بالکل الگ رکھتے ہیں, اس کو مکس اپ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اگر اونر کا اپنا ذاتی ایکٹ سے, پرسنل ایکٹ سے کوئی پروفٹ ہوا, فرض کریں اس کی گاڑی بکی, اس کی ایک پرسنل کار تھی, اس نے اس کو بیچ دی اور اس میں پروفٹ ہوا, اگر وہ اس پروفٹ کو بزنس کے پروفٹ کے ساتھ مکس اپ کر دے گا تو بزنس کا پروفٹ بڑھ کر آئے گا, جو کہ غلط پروفٹ ہو جائے گا بزنس کا, کیونکہ اونر نے اپنے پرسنل پروفٹ کو بزنس پروفٹ کا پارٹ بنا دیا, تو اس سے بزنس کا پروفٹ بائی مسٹیک بڑھ کر آ گیا, جو کہ ایکچول پروفٹ بزنس کا نہیں ہے. اسی طریقے سے بزنس کے پروفٹ کو ہم اونر کے پروفٹ سے بھی مکس اپ نہیں کریں گے. تو بزنس اینٹی کانسیپٹس فائنلی کیا کہتا ہے؟ بزنس اینٹی کانسیپٹس یہ کہتا ہے کہ بھائی جب بھی آپ اکاؤنٹس مینٹین کریں یا جب بھی اکاؤنٹس آپ بنائیں, ہمیشہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بنائیں. ہمیشہ کس پوائنٹ آف ویو سے بنائیں؟ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بنائیں. دیکھنے میں تو مالک یعنی اونر اور بزنس ایک ہی ہے دیکھنے میں, لیکن جب ہم اکاؤنٹنگ پرپس کی بات کرتے ہیں تو وہاں اونر الگ ہے اور بزنس الگ ہے, یعنی دونوں قانون کی نگاہ میں الگ الگ مانے جاتے ہیں. اب جیسے فرض کریں یہ اونر بھائی ہیں ہمارے, اونر کا نام ہے منا. اونر کا نام کیا ہے؟ منا. یہ منا بھائی, اب دیکھیں اس کو ہم ایک ایگزامپل سے بھی سمجھتے ہیں. یہ ہے منا بک اسٹور, دس از منا بک اسٹور. یہ ہے بزنس اور یہ ہے اونر. اب منا نے انویسٹ کیا بزنس میں, انویسٹ کیا منی بزنس میں, تو اکاؤنٹنگ منا کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا ہو گیا؟ اس کی انویسٹمنٹ ہو گیا, دیٹ از کالڈ کیپٹل. تو منا کے لیے یہ کیپٹل بن گیا, لیکن آن دا ادر ہینڈ سائڈ بزنس نے, یعنی بزنس کا نام کیا ہے؟ منا بک اسٹور. بزنس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس پیسے کو واپس کرے ٹو دا منا, یعنی منا بک اسٹور اوز ٹو منا. تو
बिज़नेस के लिए ये लाइबिलिटी बन गई और मुन्ना के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना कैपिटल बन गया. ऑन द अदर हैंड बिज़नेस के लिए ये लाइबिलिटी बन गई क्योंकि बिज़नेस ने ये पैसे वापस करने. तो देखिए दोनों का सेंस बिल्कुल चेंज हो रहा है. एक के लिए ये कैपिटल बन रहा है और दूसरे के लिए ये लाइबिलिटी बन रही है. तो हम इसीलिए इसको मिक्सअप नहीं कर सकते. दोनों के अगर हमने मिक्सअप कर दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है. अगर फर्स्ट करें, मुन्ना ने बिज़नेस में से पैसे निकाला तो इसे हम कहते हैं पैसे निकाला तो इसे हम कहते हैं ड्राइंग. अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? ड्राइंग. तो मुन्ना ने बिज़नेस में से पैसे निकाला तो मुन्ना का कैपिटल बढ़ा नहीं बल्कि मुन्ना का कैपिटल घट गया. ऑन द अदर हैंड बिज़नेस का नाम क्या है? मुन्ना बुक स्टोर. ऑन द अदर हैंड बिज़नेस की लाइबिलिटी एक तरफ घट गई और दूसरी तरफ मुन्ना का कैपिटल घट गया. राइट. तो हमने जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, we should include only those transactions which are relating to business, but we should not include personal transaction of owner. तो हमारा नेट कंक्लूजन क्या हुआ अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि हमने करना क्या है कि सिर्फ अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को, उन अकाउंट्स को सिर्फ बनाएं. जब भी हम कोई भी अकाउंट्स हम बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे. ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू को हम बिल्कुल अलहदा रखेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and students don't forget to subscribe my channel.